ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في محكم تنزيله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکت کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورہ نور کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے خالص کتاب و سنت کے مطابق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مسلمان ہونے کے ناطے سے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، ان کے دین کے مطابق رہنمائی لینے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کردہ آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تم میں سے ایمان والوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیک عمل کرتے ہوں. دو شرطیں اللہ رب العزت نے یہاں بیان فرمائی ہیں، اور دو شرطیں اللہ رب العزت نے اس وعدے کے بعد بیان فرمائی. وعدہ کس بات کا کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہیں زمین کے اندر وہ خلیفہ بنا دے گا، زمین کی حکومت تمہیں عطا فرما دے گا، تمہیں زمین کا بادشاہ بنا دے گا، اپنے احکام کو نافذ کرنے والا بنا دے گا. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اس اللہ رب العزت نے تم سے پہلے لوگوں کو دنیا کے اندر خلافت اور مقام عطا فرمایا، حکومت عطا فرمائی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دوسرا وعدہ یہ کیا ہے کہ جس دین کو وہ پسند کرتا ہے وہ اس دین کو تمہارے ساتھ نافذ کر دے گا، تمہیں حکومت بھی عطا فرمائے گا اور تمہارے دین کے ساتھ تمہیں حکومت دے گا، تمہارے دین کے اوپر بھی کوئی زد اور آنچ نہیں آئے گی. نمبر 3، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، حکومت عطا فرمائے گا، تمہارے دین کو دنیا کے اندر مقام اور نفاذ عطا فرمائے گا. اور نمبر 3، تمہارے خوف کی جگہ امن لے آئے گا، تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا. دو شرطیں پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اور دوسری دو شرطیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی. آیت کے آخر میں
یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کرتے ہوں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہیں۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی اللہ کا انکار کرتا ہے، اس کے دین کو چھوڑتا ہے، اس کے دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو پھر اللہ ایسے فاسق لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ ایسے فاسق لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر کوئی مقام اور مرتبہ عطا نہیں فرماتا۔ ہم مسلمانوں کا مجموعی طور پہ دنیا کے اندر اور بطور خاص جس مملکت کے اندر ہم رہتے ہیں، بہت سے مسائل جن کا ہمیں سامنا ہے، انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، معاشرتی طور پہ، معاشی طور پہ، ہر سطح پہ ہمیں مسائل کا سامنا ہے، اور ان تمام مسائل کی جڑ میں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہماری دین سے دوری یہ ان تمام مسائل کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اگر ہم دین پر اسی طرح سے چلنے والے بن جائیں جس طرح سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، جو دین اللہ رب العزت نے اپنے نبی علیہ السلام کو دیا اور جس دین کو صحابہ نے اپنایا، جس طرح سے اپنایا، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اللہ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور اس کے ساتھ ایک منہاج مقرر فرمایا ہے، ایک شریعت اور ایک شریعت کے اوپر عمل کرنے کا طریقہ، اپنی مرضی سے نہیں۔ شریعت وہ نہیں ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھ میں آئے، شریعت وہ نہیں ہے جو میری اور آپ کی مرضی کے مطابق ہو، جس میں ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات کو اپنی مرضی کے مطابق سر انجام دیں اور اس کو شریعت کے کھاتے میں ڈال دیں۔ یہ شریعت نہیں ہے، یہ میرا اور آپ کا منہج ہے، یہ میری اور آپ کی سوچ ہے، یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ معاشرے کی کسی بھی چیز کو دین قرار دے دینا، جس چیز کے اوپر زیادہ تر لوگ عمل پیرا اس کو دین سمجھ لینا اور کہنا کہ سب لوگ تو اسی طرح کا دین اپناتے ہیں، یہ میری اور آپ کی سوچ ہے، یہ شریعت کی سوچ نہیں ہے، یہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہر شخص ہمارے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا بذات خود دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شریعت کو تو استعمال کرتا ہے، شریعت کے منہاج کو نہیں سمجھتا۔ جس طریقے سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شریعت کو سمجھا، وہ اس طریقے سے شریعت کو نہیں سمجھتا، وہ اس طریقے سے دین پر عمل پیرا نہیں ہے۔ ایک ہماری سب سے پہلے بنیادی سوچ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر معاشی اعتبار سے ترقی نہیں کر سکتے، ہماری ترقی رک جاتی ہے۔ یہ سب سے پہلی وہ منفی اور سوچ کا فقدان ہے جو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے کسی مسلمان کو یہ سوچ زیبا نہیں ہے، اس کو لائق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اس قدر عدم توکل کا شکار ہو جائے، جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے وعدہ یہ ہو کہ نماز کے ذریعے اللہ تمہارے مسائل حل فرمائیں گے، عبادات کے ذریعے اللہ تمہارے مسائل حل فرمائیں گے، دین کو اپنی معاشرت کا حصہ بنا لو گے، دین تمہارے گھروں کے اندر آ جائے گا، تمہارے کاروبار میں آ جائے گا، تمہاری روزمرہ کی زندگی میں آ جائے گا، تمہارے شادی بیاہ کے معاملات کے اندر آ جائے گا، تمہاری رسوم و رواج کی جگہ اگر دین لے لے تو اللہ تمہارے اوپر برکتیں نازل فرمائیں گے۔ یہ تو اللہ رب العزت نے نہ صرف مسلمانوں کے ساتھ بلکہ اللہ نے کفار کے ساتھ بھی وعدہ فرمایا، اہل کتاب کے ساتھ یہ وعدہ فرمایا، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر وہ لوگ تورات کو قائم کر لیتے، انجیل کو قائم کر لیتے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کے پاس رزق انبار ہو جاتے، کس چیز پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے۔
اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اہل کتاب کے ساتھ جب یہ وعدہ ہے تو ایمان سے بتائیے اگر مسلمان اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو کیا اللہ مسلمانوں کے مسائل حل نہیں فرمائیں گے؟ ہم تو امت وسط ہیں، ہمیں تو اللہ نے خیر امت قرار دیا ہے، بہترین امت قرار دیا ہے۔ یاد رکھیے اس وقت ہم اور آپ جو اللہ رب العزت کی مدد سے محروم ہیں، بہت سے مسائل ہیں جن کا مجھے اور آپ کو سامنا ہے، ان تمام مسائل کی بنیادی جڑ دین سے دوری ہے۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید، انسان اللہ کا نہ شکرہ ہے، نہ فرمان ہے، نہ قدرہ ہے، اللہ کی قدر نہیں کرتا اور اس بات کو جانتا بھی ہے۔ وانه علی ذلک لشہید، اس بات کے اوپر گواہ بھی ہے کہ یہ اللہ کی ناقدری کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کی پرواہ نہیں کرتا۔ جس اللہ نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو زمین کے اندر جگہ عطا فرمائی، جس نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی، جو اس کو بیماری سے نکالتا ہے، ہر طرح کے مسائل کو حل فرماتا ہے، اس اللہ کو یہ بھول جاتا ہے اور اس بات کو جانتا بھی ہے کہ میں اللہ رب العزت کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہوں، تو سزا ڈبل ہو جاتی ہے۔ جب اس طرح کی انسان کی سوچ ہو تو دنیا کے اندر بھی عذاب ڈبل ہو جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی ڈبل ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ہے، بہت سے اسباب ہیں جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ساتھ اپنی مدد کا وعدہ کیا، اور یقین مانیے ان میں سے کوئی ایک سبب بھی ایسا نہیں ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہو کہ تم اگر غیروں کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کسی ایک سبب میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم کوئی تہوار منا لو، 25 دسمبر منا لو، نیو ایئر نائٹ منا لو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کسی ایک جگہ اللہ رب العزت نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تم دین چھوڑ دو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، تم دوسرے لوگوں کے پیچھے لگ جاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ تمام وہ اسباب ہیں کہ اگر تم ان کو اپناؤ گے تو اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے، اللہ کی مدد نکل جائے گی تمہارے گھروں سے۔ آج ہم سب کے سب دنیاوی دوڑ کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے چکر میں ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کی مدد کو نکالنے کے مترادف ہیں، اللہ کی مدد کے حصول میں رکاوٹ ہے۔ ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان بنیادی جو فرق ہے وہ کس بات کا ہے؟ مسلمان اپنی زندگی کی ایک ایک چیز کو اللہ رب العزت کی فرما برداری کے مطابق کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا دین اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق، اس کی شریعت کی سمجھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ قرآن مجید کی ایک ہی آیت ہے، اس ایک شخص ایک مفہوم نکالتا ہے، دوسرا شخص دوسرا مفہوم نکالتا ہے۔ ہم وہاں کیوں نہیں جاتے جو اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سلوشن رکھا ہے؟ قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا وہ مفہوم معتبر ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، جو صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو گئی۔ ان اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب جو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا، اللہ رب العزت نے 4 بنیادی شرطیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ کی مدد آنے کی۔ ہم آج بھی اللہ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں، صرف اسی ایک آیت کے مطابق اپنی زندگی بنا لیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، سیلابوں سے پریشان ہو، زلزلوں سے پریشان ہو، قدرتی آفات کی وجہ سے، دنیاوی آفات کی وجہ سے، حکمرانوں کے رویوں کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، معاش کی تنگی کی وجہ سے، بے شمار مسائل کا تمہارے اوپر گھراؤ ہو چکا ہے، بے شمار بیماریاں تمہیں اپنی لپیٹ میں لے چکی ہیں، موتیں کثرت کے ساتھ تمہیں آ رہی ہیں۔ ان تمام مسائل کے بارے میں اللہ رب العزت کے ارشاد گرامی کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اللہ کی مدد کرتے ہو،
اللہ کی مدد کرتے ہو، میں اور آپ اللہ کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ تو عدلے کا بدلہ ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر تم نہیں لوٹو گے، اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے. تم چھوڑ دو گے اللہ کو تو اللہ بھی چھوڑ دے گا. اگر مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، نہ اپنے گھر کے اندر، نہ بچوں کی تعلیم کے اندر، نہ کاروبار کے اندر، نہ رزق کے اندر، نہ لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے، نہ لین دین کرتے ہوئے، میری ساری کی ساری زندگی. ابھی کل کی بات، ایک صاحب آئے، طلاق کے بارے میں کوئی مسئلہ ان کو دریافت کرنا تھا. 34 سال تقریباً ان کی عمر. میں نے ان سے پوچھا، میں اللہ کی قسم اٹھا کے ممبر رسول پہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے سامنے مسلمان ہے، اللہ کی قسم قرآن میں نے اس کے سامنے رکھا. اتفاق سے میں کلاس میں بیٹھا تھا، قرآن میرے سامنے تھا. طلاق کا مسئلہ جب میں نے پوچھا، میں نے قرآن کھول کے نکال دیا. میں نے کہا یہ قرآن کے اندر طلاق کے بارے میں تفصیلات لکھی. اس کو ایک لفظ بھی قرآن کا پڑھنا نہیں آتا تھا. کاروباری ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، مسلمان ملک میں رہتا ہے. یہ ایک بندہ نہیں ہے، یہ ہمارے سارے معاشرے کی تصویر ہے. یہ میرا اور آپ کا سب کا ضمیر ہے. میں اور آپ قرآن اور حدیث کو کتنا جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کتنا جانتے ہیں، اس دین کی ہم نے کس قدر تعلیم حاصل کر رکھی ہے. ہم کاروباری ہیں، ہمیں کاروبار کے اصول کا نہیں پتا. ہم نہیں جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کے بارے میں کیا سکھایا. ہم کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں عام طور پر 2 سے 3 مواقع پر مولانا صاحب کی ضرورت پڑتی ہے. بچہ پیدا ہو جائے، اس کے کان میں اذان دلوا دیتے ہیں. جب نکاح کا ٹائم آ جائے خطبہ پڑھوا دیتے ہیں. مرنے کا ٹائم آ جائے تو جنازے کے لیے کہہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ معذرت کے ساتھ ہماری عملی زندگی میں دین اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 40-50 سال نمازیں پڑھنے والا قیامت والے دن جہنم میں چلا جائے گا. اس کی نمازیں اللہ قبول نہیں فرمائے گا. ہم نے صرف نماز کو دین سمجھ لیا ہے، ہم نے صرف مسجد کے ساتھ تعلق کو دین سمجھ لیا. اللہ کی قسم یہ اسباب ہے جن کی وجہ سے آج ہم اللہ کی مدد سے محروم ہیں. یہ میرے اور آپ کے ضمیر کا وہ چہرہ ہے جو ہم اپنے سامنے نہیں لانا چاہتے. میرے اور آپ کے گھر کے اندر کتنا دین ہے، میری اور آپ کی فیملی میں کتنا دین ہے. اس وقت اگر سب سے زیادہ بدسلوکی ہے ایک مسلمان کی طرف سے تو وہ دین کے ساتھ ہے. اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان تنصروا اللہ ینصرکم. اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اگر تم اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد نہیں کرے گا. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد بھی کرے گا. وَيُثَبِّتَ قَدَامَكُمْ، تمہیں دنیا کے اندر ثبات عطا فرمائے گا، تمہارے ثابت قدموں کو ثابت کر دے گا، تمہیں دنیا کے اندر مضبوط کر دے گا. دنیا تمہارے قدموں میں گرے گی. مسلمان سب سے زیادہ مستحکم ہو جائے گا. ہر چیز کا استحکام اللہ رب العزت نے اپنے دین کے اندر رکھا ہے. دنیا کی ہر چیز کا مضبوطی، اس کا ثبات، اس کا اقدام اللہ رب العزت نے اپنے دین کی مضبوطی کے اندر رکھا ہے. جب ایک مسلمان ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وہ دین کے ایک مضبوط قلعے میں آ جاتا ہے، مضبوط کڑے میں آ جاتا ہے، ایک سرکل کے اندر آ جاتا ہے. اب وہ شتر بے مہار کی طرح اپنی لائف اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزار سکتا. ہم زندگی اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، زندگی اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، اور دین کو بھی ہم اس طرح سے مولڈ کر لیتے ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں. اس کو ہم دین کا نام دیتے ہیں. 20 بے شمار رسوم و رواج الیاذ باللہ من ذالک اپنے غلط معاملات کو پروٹیکشن دینے کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے. ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ دین کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بناتے ہیں، اور اس کی بنیاد کیا؟ میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اس چیز کو ہم نے اس وجہ سے کہ یہ فلاں مسلک کے اوپر طعن ہے، اللہ کے دین کی دھجیاں اڑتی ہیں تو اڑ جائے. اس مسلکوں کے طعن کی وجہ سے اس وقت ہمارے اندر کتنی مداحنت پیدا ہو چکی ہے، کیا کچھ ہم برداشت کرنے کو تیار ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کس وجہ سے شروع کیا، دلیل کیا ہے؟ جب اپنا مناتے ہیں تو نبی علیہ السلام کا کیوں نہیں؟ اپنا منانے کی دلیل کیا ہے؟ اپنی برتھ ڈے منانے کی دلیل کیا ہے جو ہم سب کے گھروں میں منائی جاتی ہے؟ الیاذ باللہ من ذالک. کوئی ایک مسلمان مجھے کھڑا ہو کے بتا دے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بچے پیدا نہیں ہوئے تھے؟
سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہجرت اسلام کے بعد مسلمانوں کا سب سے پہلا پیدا ہونے والا بچہ عبداللہ بن زبیر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتی ہیں جب میں نے ہجرت شروع کی تو وہ میرے پیٹ میں تھا، جب قباء کے مقام پر پہنچی تو اللہ کی توفیق سے اس کی پیدائش ہو گئی۔ پیدائش کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی، اللہ کے رسول نے کوئی میلاد نہیں منایا، کوئی برتھ ڈے نہیں منائی، یہ ایک بچے کی مثال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحنیک فرمائی، اس کو گھٹی دی، گھٹی دینے کے بعد اس کو برکت کی دعا دی، اس کا نام بذات خود عبداللہ رکھا۔ جو معاملات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، اور جو دین نہیں ہے اس کو پہلے اپنے گھر پہ کرتے ہیں، پھر دلیل بنا کر نبی علیہ السلام کے لیے کرتے ہیں۔ اور آج 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بنا لیا ہے۔ میں نے بذات خود بینر دیکھے دیندار لوگوں کے، مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں کا میلاد مبارک ہو، لیاذ باللہ من ذالک۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ جب تک ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ معاملات ہماری قیامت والے دن ہم سب کے لیے ہماری جہنم میں جانے کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ نبوت کی باتوں میں سے اللہ رب العزت نے جو پہلے انبیاء کو بھیجا ان کی باتوں میں سے، ان کے ذرّی اصولوں میں سے ایک اصول جو لوگوں نے اخذ کیا، جو پہلے انبیاء نے بھی اپنی امتوں کو سمجھایا، جو آج میں بھی تم لوگوں کو بتاتا ہوں، وہ اصول کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب کسی معاشرے کے اندر حیا ختم ہو جاتا ہے، بہت گہری بات ہے یہ، جب کسی معاشرے کے اندر حیا ختم ہو جائے اس کے بعد اس معاشرے کے اندر کچھ بھی بعید از قیاس نہیں ہے، وہ معاشرہ کہیں پر بھی جا سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کسی شخص کا حیا ختم ہو جائے، کسی معاشرے کا حیا ختم ہو جائے، کسی قوم کا حیا ختم ہو جائے۔ ہم کتنا سمجھوتا کر چکے ہیں اپنی اولادوں کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں، اپنی جو ہے وہ جدید تعلیم کے نام پر، اپنی یونیورسٹیز میں، اپنے کالجز میں، اپنے آفیسز میں، اپنے بازاروں میں، اپنی مارکیٹس کے اندر کتنا سمجھوتا کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، جب حیا ختم ہو جائے اس سے کچھ بھی توقع کر سکتے ہو، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جب حیا باقی نہیں رہتی، اس کو اس بات کا احساس ہی نہیں کہ میرے تن کے اوپر کپڑا موجود ہے یا نہیں، اب اس کو اس بات سے کیا غرض ہے کہ اس کے دل کے اندر ایمان ہے یا نہیں۔ یہ چیز ختم ہو جاتی ہے انسان کے اندر جب انسان کا حیا ختم ہو جاتا ہے، اس کا دین باقی نہیں رہتا۔ ہم نے ان کا سب کچھ اپناتے ہوئے آج ہم اس مقام پر جا پہنچے ہیں کہ اپنے دین کو بھی ان کے دین کے اندر ان کے قالب میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ یہ باتیں اللہ رب العزت کی مدد کو دور کرنے والی ہیں، اللہ کی مدد سے محروم ہو جانے والی ہیں۔ اگر ہم اسی ڈگر پر چلتے رہے تو اللہ کی قسم، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ رب العزت پر کوئی قسم نہیں اٹھا سکتا، نہ میں اٹھا سکتا ہوں، لیکن ہمارا چلن ایسا ہے کہ پہلی قوموں کے ساتھ جب انہوں نے ایسا معاملہ کیا تو اللہ رب العزت نے اب ان کو اپنی مدد سے محروم کر دیا۔ جب اللہ کے ساتھ ہمارا یہ رویہ ہوگا، اللہ رب العزت کا وعدہ ہے آج بھی واپس آ جاؤ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، دوسرا پارہ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا 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 بالصبر والصلاۃ۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، نماز پہ کار بند ہو جاؤ، نماز پہ کار بند ہو جاؤ، نماز کو پکڑ لو، نماز کو قائم کر لو۔ نماز اور صبر بہترین ذریعہ ہے اللہ رب العزت کی مدد حاصل کرنے کا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کمائی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم آپ اربوں کما لیں، اگر اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہے تو وہ ہزاروں سے بھی بدتر ہے، وہ سینکڑوں سے بھی بدتر ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے برکت ہے تو چند روپے بھی ہمارے گزر بسر کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس وقت اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے تم کہیں اور چل پڑے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے تو سمجھ لیا ہے کہ شاید دنیا ہی سب کچھ ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا تھا، قوم عاد نے، قوم ثمود نے، فرعون کی قوم نے، بڑے بڑے کیلوں والے، بڑی میخوں والے، بڑے کیل کانٹے اور اسلحہ والے،
اپنے آپ کو دنیا کے اندر بڑی اسٹریٹجک پاور سمجھتے تھے، ان سب نے سمجھا تھا دنیا بڑی چیز ہوتی ہے، اللہ نے ان کی دنیا کو انہی کے اوپر عذاب بنا کر بھیج دیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم کیا سمجھتے ہو کفار کے پاس دنیا کم ہے؟ کیا نہیں ہے ان کے پاس؟ لیکن ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد۔ تم سمجھتے ہو بڑی ترقی کر گئے، سائنس میں بہت آگے نکل گئے، ٹیکنالوجی میں بڑے آگے چلے گئے، دنیاوی اعتبار سے انہوں نے تو زمین کو، پوری کائنات کو انہوں نے فتح کر لیا ہے، ہم مسلمان بہت پیچھے رہ گئے، لگا دو دوڑ، لگ جاؤ ان کے پیچھے۔ اللہ فرماتے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کی یہ معاشی ترقی، ان کی یہ سائنسی ٹیکنالوجی کی ترقی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، کہیں ایمان نہ گنوا بیٹھنا، ایمان کو نہ چھوڑ دینا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے پتھر کے زمانے میں واپس آ جائیے، اس کا معنی یہ ہے کہ مسلمان کی میراث ایمان ہے، مسلمان کی میراث دنیا کا حصول نہیں ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کے اوپر نظریں لگا لی، اللہ نے تمہیں آخرت سے محروم کر دیا، اللہ نے تمہیں اپنی مدد سے محروم کر دیا۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت اس بات کے قابل تھی کہ تم لوگ اس کو توجہ دیتے، اس کے اوپر تمہاری نظریں ہوتی، تمہارا ٹارگٹ اور تمہارا گول آخرت ہوتی، اللہ تمہیں دنیا بھی عطا فرما دیتے۔ چار باتوں کا وعدہ جو اللہ رب العزت نے، میں نے آپ کے سامنے آیت رکھی، اس کے اندر جو ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان لے آؤ، پکے مومن بن جاؤ، ایمان تمہاری زندگی میں آ جائے، تمہارے کاروبار میں آ جائے، تمہارے گھر کے اندر آ جائے، تمہاری ذات، تمہاری شخصیت، ہر چیز ایمان والی بن جائے۔ صحابہ جیسا ایمان لے آؤ، بازار صحابہ جیسے، مارکیٹیں صحابہ جیسی، راتیں صحابہ جیسی، دن صحابہ جیسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دین کے ساتھ سلوک اور تعلق صحابہ جیسا، تمہارے لباس، تمہارے چال چلن، تمہارا رہنا سہنا، تمہارے گھروں کے اندر گزر اوقات، سب صحابہ جیسا، یہ اپنا لو، یہ ایمان ہے۔ تقدیر کے بارے میں وہ سمجھو جو صحابہ نے سمجھا رضوان اللہ علیہم اجمعین، آخرت کے بارے میں وہ یقین رکھو جو صحابہ نے رکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ایسے مومن بن جاؤ۔ پھر اس کے بعد عمل صالح کر لو، دوسری شرط یہ ہے، عمل صالح کر لو، نیک عمل کر لو۔ نیک عمل سمجھتے ہیں، بڑی راہیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں نیک اعمال کی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآتى الزکاة والموفون بعہدهم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ ایمان لانے کے بعد آپس میں وعدے پورے کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، مساکین کے سر پہ ہاتھ رکھنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، کتاب کے مطابق، قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ ہم نے صرف نماز کو نیکی سمجھ رکھا، اللہ نے فرمایا صرف قبلہ کی طرف منہ کر لینا نیکی نہیں ہے، نیکی کی راہیں یہ ہیں کہ تمہارا ہمسایہ بھوکا نہ سوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ اس کی تکالیف سے محفوظ نہیں ہے، جو اپنے ہمسائے کو مستقل تکالیف پہنچاتا ہے۔ یہ ایمان کی باتیں ہیں، یہ عمل صالح کی باتیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ باتیں اپنا لو، ایمان لے آؤ، پکے مومن بن جاؤ، یہ نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، اس طرح کے نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اس کے بعد آخر میں جو دو شرطیں بیان فرمائیں، یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، ایک خالص میری عبادت کر لو اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک چھوڑ دو، یہ چار باتوں کے اوپر عمل کر لو۔ اللہ کی عبادت ہم کتنی کرتے ہیں، اپنے نفس کی عبادت کتنی کرتے ہیں، اپنی خواہشات کی پوجا کتنی کرتے ہیں، اور اس کے بعد معاشرتی سطح پہ گلی گلی، محلے محلے کے اندر، ہر جگہ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کے اڈے موجود ہیں۔ اللہ کے ساتھ اس قدر شرک ہے مختلف اشکال میں، کہیں پیر و فقیروں کی صورت میں، کہیں نجومیوں کی صورت میں۔ آج کل تو جدید جو ہے وہ آن لائن شرک کے اڈے بن چکے ہیں، آن لائن شرک کے معاملات شروع ہو چکے ہیں، والعیاذ باللہ من ذالک۔ یہ اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کی عبادت میں کمی، صحیح معنی میں ایمان نہ لانا،
عمل صالح سے انکار، اور اس کے بعد اللہ رب العزت کی مدد کے ہم منتظر ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے، نہیں آ سکتی۔ اور اللہ کا وعدہ یہ 4 چیزیں اپنا لو، ایمان لے آؤ، عمل صالح کر لو، ایک اللہ رب العزت کی عبادت کے اوپر کاربند ہو جاؤ، اس کے ساتھ شرک چھوڑ دو، تو اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کس بات کا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں تمہیں حکومت دے دے گا، زمین سے اٹھا کے آسمان پہ اوج ثریا پہ پہنچا دے گا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس نے پہلے لوگوں کو حکومت نہیں دی، صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے نہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی مثالیں ہمارے سامنے نہیں، عہد فاروقی، عہد صدیقی، عہد عثمانی، عہد علوی ہمارے سامنے نہیں، امیر معاویہ رضی اللہ کا زمانہ ہمارے سامنے نہیں۔ کیا تھا ان سب لوگوں کے پاس؟ عمل صالح تھا، ایمان تھا، اللہ کی ذات کے اوپر یقین اور توکل تھا، اللہ کے ساتھ شرک ان کی زندگی سے نہیں گزرا تھا۔ اللہ نے فرمایا اللہ رب العزت تمہیں حکومتیں عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، تمہیں حکومت بھی دے گا، تمہارے دین کو بھی غالب کر دے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اللہ رب العزت تمہارے معاشرے کے اندر امن قائم کر دے گا۔ تم اس بات کی مثالیں نہیں دو گے، آج تک کون بچا ہے اسٹریٹ کرائم سے، اس بات کی مثالیں نہیں دو گے۔ جب ایمان کے اوپر آ جاؤ گے، جب عمل صالح کے اوپر آ جاؤ گے، جب دین کو قائم کر لو گے، تو اللہ تمہاری دنیا کے اندر، تمہارے معاشرے کے اندر تمہارے دین کو غالب کر دے گا، اللہ تمہیں اپنی مدد سے نوازے گا۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز قائم کر لو گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی، صبر کرنے والے بن جاؤ گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرنے والے بن جاؤ گے، دین کے اوپر عمل پیرا ہونے والے بن جاؤ گے تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ لیکن یاد رکھو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ کا فرمان ہے نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کیا کرو، لیکن یاد رکھو بڑا مشکل کام ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، سوائے ان کے باقی لوگوں کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ ہم تو اپنی فرضی نماز آج تک سیدھی نہیں کر سکے، ہم تو اپنے فرائض آج تک پورے نہیں کر سکے۔ اللہ سے دعا ہے جو چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔